بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، ہمارا موضوع چل رہا تھا واپسی کی بات، یعنی اللہ کے راستے میں جو وقت لگا کے آئے ہیں، اب ان کو جوڑ کے ان کو ترغیب دینا ہے کہ کس انداز میں محنت کرنا ہے یہاں پہ رہ کے، اور کس انداز میں اپنی زندگی گزارنا ہے مقام پہ۔ تو اس میں ایک نقطے کا اور بھی ذکر کرتے چلیں ساتھیوں سے جب بات کریں ان سے واپسی کی، کہ دیکھو بھائی، ابھی تک تو آپس میں لڑائیاں رشتہ داریوں میں عام طور سے ہوا ہی کرتی تھیں، لیکن اب ہمیں اپنی زندگیوں کو بدل دینا ہے کہ جس سے بھی ہمارے اعزاء اقارب میں لڑائی جھگڑا اگر چل رہا تھا، یا کسی سے کوئی ان بن چل رہی تھی، یا کوئی ایک دوسرے سے جو ہے دل کے اندر رنجش چل رہی تھی، تو اب ان سب کو بھلا دو، جاؤ اور ان سب سے سلام کرو، دعا کرو ان سب کے حق میں، اور ان سے دعا کی درخواست کرو، اور ان سب کو جوڑ کے رکھنے کی کوشش کرو، کہ جو ہے جوڑ میں اللہ تعالیٰ نے بہت فائدہ رکھا ہے۔ جیسے کہ جوڑ میں فائدہ ہے، ایسے ہی توڑ میں نقصانات ہیں دوستو۔ تو اس لیے سب سے باقاعدہ سب کو جو ہے ترغیب دی جائے کہ اپنے اعزاء اقارب، اپنے رشتہ داروں سے جا کے ملاقات کریں، ملیں جا کے۔ اگر کسی سے کوئی بات چیت ہوئی تھی پہلے، کوئی ناراضگی رہی تھی، تو اب اس کو بھلا دیں۔ بھلانے کے بعد خود سے اپنی طرف سے جا کے، حالانکہ شیطان تو بیچ میں روڑا ڈالے گا، کہے گا اے تم کیوں جا رہے ہو بھائی، غلطی تو ان کی تھی، لیکن نہیں بھائی، ہم تو اللہ کی رضا کے لیے ان سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ آپس کی رشتہ داریوں کو بنائے رکھنے کے لیے اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ چاہے وہ خود غلطی کریں لیکن تم معاف کرو، چاہے دوسرے تمہارے ساتھ ظلم کریں لیکن تم ان کو معاف کرو۔ اس لیے آپس کی رشتہ داریوں میں جا کے ان سے میل اور ملاقات کریں، سلام کریں، دعا کریں، اور ان کو خود معاف کر دیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ بھی ان کو، کیونکہ جب کسی سے اگر آپ ملیں گے، ملاقات رکھیں گے، بھائی چارہ رکھیں گے، تبھی تو اس کو دعوت دے سکیں گے، اور اگر بھائی چارہ نہیں رکھیں گے تو اس کو دعوت کیسے دیں گے بھائی؟ تو اس لیے دعوت کے لیے ملنا اور ملانا دونوں بہت ضروری ہے۔ تو اس نکات کے اوپر بہت سارے جو ہے ساتھیوں کو بہت جو ہے تلقین کریں، اور جو ہے ان کو ترغیب دیں، اور اس کے فضائل بتائیں کہ اللہ کے یہاں اس پر بہت بڑا اجر ہے کہ جو رشتہ داریوں کو جوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے سے جوڑ لیتے ہیں، اور جو شخص رشتہ داریوں کو توڑتا ہے اللہ تعالیٰ خود سے توڑ دیتے ہیں۔ تو اس لیے اگر اللہ سے جڑنا ہے تو اپنے آپ کو اپنے رشتہ داروں سے جوڑ کے رکھیں۔ آج کل کا عجیب ماحول چل رہا ہے، جو ہمارے خاص رشتے ہیں، جیسے کہ بھائی ہے، جیسے باپ ہے، جیسے چچا ہیں، ایسے خاص رشتوں سے جو ہے دوریاں بنی ہوئی ہیں۔ تو ہمیں ان دوریوں کو ختم کرنا ہے اور میل اور محبت بنا کے رکھنا ہے۔ کریں گے سب لوگ انشاءاللہ؟ سب کہیں گے ہاں بے شک، اب انشاءاللہ تعالی ضرور کریں گے۔ تو سب کو باقاعدگی سے بتائیں کس انداز میں جا کے ملاقات کریں، اور کیسے سلام کریں، کیسے دو، اور جب جائیں گے اگر کسی سے بھی ہماری ناراضگی ہو، اس کے گھر پہ ہم پہنچ گئے اور سلام دعا کی، تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے گھر سے بھگا نہیں دے گا۔ حالانکہ اگر رشتے میں بڑا ہے، جیسے چچا ہیں، پھوپھا ہیں، ماموں ہیں، بڑا بھائی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ناراض ہو جائے گا، نہیں بول رہے ہیں، لیکن اپنی طرف سے بولتا رہے، اپنا فرض ادا کرنا ہے۔ کوئی شخص اگر ناراض ہے تو اس کو اپنی طرف سے سلام کریں، ایک بار نہیں جواب دے گا، دوسری بار جواب نہیں دے گا، تیسری بار تو دے گا ہی۔ ہم تو اپنا حق ادا کرتے رہیں۔ اور اگر کسی سے ہم جو ہے خود ہی ناراض بیٹھے ہوئے ہیں، یا آپ بول چال نہیں رہے ہیں، بول چال نہیں کر رہے ہیں، تو پھر اسے ہم دعوت کیسے دیں گے؟ دعوت کے لیے ملنا ملانا بھائی چارہ بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سے کچھ باتیں اور بھی ہیں جن پر دھیان دینا۔ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو ثروت دی ہے تو اپنے ان غریب رشتہ داروں سے خاص طور سے ملیں جا کے، جو مالی اعتبار سے کمزور ہیں، ان کے پاس جائیں، ان سے ملاقات کریں، اور بہت خاموشی کے ساتھ، احترام کے ساتھ ان کی مالی امداد کرتے رہیں۔ ضروری نہیں کہ جا کے آپ پیسے دے دیں ان کو، جب جائیں تو اپنی طرف سے ہدیہ لیے جائیں۔ ہدیے کے بڑے فائدے ہیں۔ ہدیہ دینا سنت ہے، اور ہدیہ لینا بھی سنت ہے۔ اگر کوئی منع کر رہا ہے تو اس کو
بتا دو بھائی ہدیہ لینا بھی سنت ہے، اس لیے آپ قبول کریے، آپ نے مانگا نہیں، ہم تو یہ دینے چاہیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، وقتاً فوقتاً ملتے رہیں جا کے، تو لوگوں کے دل نرم ہوں گے، اور یہ کام تو دلوں سے جوڑنے کا ہی ہے۔ جب دل نرم ہوں گے تو وہ آپ کی طرف خود بخود کھینچیں گے، جب آپ کی طرف کھینچیں گے تو جو آپ کر رہے ہیں اس کام کی طرف کھینچیں گے، دین ان کی جو ہے شمع ان کے دل کے اندر روشن ہوگی، اور ایمان جو ہے مضبوط ہوگا ان کا بھی، کہ بھائی یہ دین کا دیکھو کام کر رہے ہیں، یہ ایمان کی محنت کر رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ان کو کیسے کیسے نوازا ہے، اور یہ دوسروں کی بھی مدد کرتے ہیں۔ اب ہر آدمی جو ہے وہ آپ سے جڑے گا، تو اس لیے بہت اہم چیز ہے دوستو کہ ہم آپسی جو ہے میل اور محبت بنا کے رکھیں، بھائی چارہ بنا کے رکھیں، تو سب اس اعتبار سے سب لوگ کام کریں گے انشاءاللہ۔ سبھی ساتھی کہیں گے ہاں انشاءاللہ تعالی ہم ایسے ہی کوشش کریں گے زندگی گزارنے کی، اور اسی طریقے سے ساتھیوں کو جو ہے ہر طریقے سے نیک کام کرنے کی جو ہے، کہ دیکھو بھائی ابھی تک تم کوشش کرتے تھے کہ لوگ تمہیں سلام کریں، لیکن اب تم خود دوسروں کو سلام کرو۔ ان کی اللہ کے نبی کا یہی طریقہ تھا کہ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا، خود سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں پہل کیا کرتے تھے، تو کوئی بھی ملے تو خود سے سلام کرو۔ جب سلام کرو گے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر تمہاری عزت بڑھے گی۔ یہ نہ سوچو کہ سلام ہم خود اگر سلام کریں گے، آج کا عجیب ماحول بن گیا ہے، لوگ گھرتے رہتے ہیں کہ یہ سامنے والا مجھے سلام کرے، نہیں بھائی، یہ اللہ کے نبی کے اصولوں کے خلاف ہے۔ دوسرے گھرتے رہتے ہیں، ہم کئی ساتھیوں کو ایسے دیکھا کہ دیکھتے رہتے ہیں یہ سلام نہیں کر رہا، کیا بات؟ یہ سلام جو ہے وہ لوگوں نے عزت کا ایک عجیب بنا لیا ہے، ایک امیج بنا لی کہ لوگ ہمیں سلام کر رہے ہیں۔ نہیں بھائی، ہم خود لوگوں کو سلام کریں گے تو جتنے سلام کرنے والے کو کتنی نیکی ملتی ہیں؟ 10، ورحمۃ اللہ کہہ دیا تو 20، اور برکاتہ کہہ دیا تو 30، اور جس نے جواب دیا اس کو 10 گنا نہیں ملتی، اس کو 1 ہی گنا ملتی ہے۔ تو سلام کرنے والے کا ہمیشہ فائدہ ہے، اور اس سے عزت اسی کی بڑھے گی جس کو اللہ تعالیٰ عزت دینا چاہیں گے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس لیے یہ نہ سوچیں کہ سامنے والا مجھے سلام کرے، بلکہ دعوت میں جو ساتھی لگے ہوئے ہیں ان کی کوشش یہ ہونا چاہیے کہ وہ خود سے دوسروں کو سلام کریں اور مصافحہ کریں، کیونکہ مکمل سلام یہی ہے کہ سلام کے ساتھ مصافحہ بھی ہو، مصافحے میں دعا بھی پڑھیں، یغفر اللہ لنا ولکم۔ اس طریقے سے اگر ہم زندگی گزاریں گے تو لوگ ہم سے جڑیں گے، اور جب ہم سے جڑیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی اللہ سے بھی جڑیں گے۔ اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی باقی بات کل انشاءاللہ بات کرتے ہیں اس کے بارے میں۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے حق میں اور ساری امت مسلمہ کے حق میں دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالی سبھی کو ہدایت نصیب فرمائے، مغفرت فرمائے، اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیا کریں، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کر دیا کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔